قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ حضرات، شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے یہ آپ گزشتہ 3-4 خطبات میں سن چکے ہیں۔ آج کے خطبہ میں یہ بیان کیا جائے گا کہ شیطان سے بچنے کی تدابیر کیا ہے، کس طرح ہم شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تدابیر بیان کرنے سے پہلے ایک اہم ترین بات یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی 67 نمبر آیت میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ جب مومن کا ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو، تو اس مومن پر شیطان کا وار کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، شیطان کی چالوں سے، اس کے وار سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے، ایمان والوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست اور اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہی لوگ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 99 اور 100۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بلا شبہ میرے بندوں پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے جو افراد ہیں وہ شیطان کی چالوں سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ایمان جیسا کہ سیدنا عمر فاروق کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا، شیطان تجھے جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے الا سالک فجا غیر فجک، تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان انہیں دیکھ کر رستہ ہی بدل لیتا تھا۔ ایمان مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ شیطان سے بچنے کی تدابیر گزشتہ خطبہ میں بیان کیا گیا تھا کہ پہلی تدبیر یہ ہے
کہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ جو بندہ مسلسل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تیسری تدبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں پڑھیں، 5 دن میں پڑھیں، مکمل ہو جائے پھر شروع کر لیں۔ روزانہ سورۃ البقرہ کی جس گھر کے اندر تلاوت ہوگی اس گھر سے شیطان فرار اختیار کرتا ہے۔ اور چوتھی تدبیر یہ ہے، مرد حضرات ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ باجماعت نماز پڑھنے والا جو شخص ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعہ، تو تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اس کو شکار کرے گا، تو جو جماعت سے الگ ہو جائے شیطان اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے مردوں کے لیے یہ لازم ہے اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑے، سارے دنیاوی کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کریں اور نماز با جماعت ادا کریں۔ اور قیام اللیل کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا، قیام اللیل کے بعد بھی بیدار نہ ہوا، نہ اس نے تہجد پڑھی نہ فجر کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ وہ کہتا ہے سوتا رہے کوئی بات نہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، سو جاؤ۔ سویا رہا، تہجد کا ٹائم بھی گزر گیا، فجر کی نماز بھی ہوتی رہی، سو رہا ہے، اور فجر کی نماز کا ٹائم بھی گزر گیا، شیطان پھر اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ اٹھا کریں، فجر کے لیے اٹھا کریں۔ آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، نفل ہے نہ پڑھیں، لیکن فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جمائی آتی ہے نا، جمائی یہ بھی شیطان کی طرف سے آتی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جمائی سستی کی علامت ہے، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التصاؤب من الشیطان فاذا تصاعب احدکم، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لے فلیردہ ما استطاع، تو اسے حسب استطاعت روکے۔ فإن احدکم اذا قال ہا ضحک الشیطان، کیونکہ کوئی شخص جب جمائی لیتے ہوئے ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ منہ کھول کر ہم جمائی لیتے ہیں، وہ منہ کے رستے پر اندر داخل ہو جاتا ہے، ناک کے رستے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب جمائی آئے
تو روکنے کی کوشش کریں، نہیں روک پاتے تو اپنا ہاتھ سے ناک بھی بند کریں اور اپنا منہ بھی بند کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بھی سکھائی۔ شیطان اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور جس موقع پر دعا پڑھنا سکھائی ہے وہ پڑھے تو انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گھر سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھتا ہے، یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، اگر یاد نہیں بھی ہوتی آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 4 اعلان ہوتے ہیں، 4 اعلان۔ ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ پہلا اعلان ہدیتا، دوسرا اعلان کفیتا، تیسرا اعلان وقیتا، اور چوتھا اعلان وتنہا عنہ الشیطان۔ جب وہ بندہ گھر سے نکلتے وقت اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، پہلا اعلان ہدیتا، تجھے راستہ سیدھا دکھا دیا گیا ہے، سیدھا راستہ، اللہ تیری رہنمائی کرے گا۔ کفیتا، یہ دعا تیرے لیے کافی ہو گئی ہے۔ وقیتا، تجھے بچا لیا گیا ہے، دشمن کے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ 4 اعلان۔ ہر معاملے کے اندر آپ اللہ پر توکل کر کے گھر سے نکلے ہیں، ہر معاملے میں اللہ رہنمائی کرے گا۔ اللہ یہ دعا آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے، چوروں ڈاکوؤں سے آپ کو بچا لے گا، اور سب سے بڑی بات شیطان سے بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم اتنی دعا پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ منی سائر الیوم، شیطان کہتا ہے، شیطان اس آدمی کے متعلق کہتا ہے یہ آج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ والسلام والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی نے کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی نے محنت کی ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی نے عبادت کی ہے؟ سب کچھ سب سے زیادہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں ہر موقع پر دعائیں پڑھتے تھے، امت کو سکھا کر گئے۔ اور چلو ساری نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 2-4 تو پڑھ لو، شیطان سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 100 گناہ 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 10 بار پڑھ لیں، اور 10 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 1 بار پڑھ لیں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، 1 بار پڑھ۔ شیطان سے بچنے کے کتنے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اللہ رب العزت نے بتائے کہ میرے بندے شیطان سے بچ جائیں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بار بار یہ میں آیت پڑھتا ہوں ہر جمعے میں کے شروع کے اندر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، وہ چاہتا ہے کہ جہنم میں لے کر جائے سب کو اپنے ساتھ۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے اندر بتا رہے ہیں کہ کیسے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا۔ صحیح حدیث میں ایک شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو سچی کی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹے نے سچی بات کی ہے۔ تو آیت الکرسی رات کو بستر پر جاتے وقت آپ آیت الکرسی یا بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، ساری رات اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے گا، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، شیطان قریب بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازواجی تعلق قائم کرنا ہے اپنی بیوی سے تو یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں جو اسے بچہ دے گا اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو چیز تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اور اسی طرح صبح شام کے اذکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے جو اذکار بتائے ہیں وہ اذکار بھی پڑھا کریں۔ جو بندہ صبح شام کے اذکار مسنون اذکار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان سے بچنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ قرآن و حدیث میں سیدھا رستہ بتایا گیا ہے، اور سب راستے چھوڑ دیں، قرآن پر عمل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ یہی دین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنی آخری وصیت کے اندر میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تم میں سے ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کریں، قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جائیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے جو ہیں مبادہ یہ کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں منتشر کر دیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، اور پھر ٹیڑھی میڑھی ادھر ادھر لائنیں کھینچی، فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، جو میرا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کا راستہ ہے۔ اس پر چلنے والا اس کو شیطان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے
بیت الخلاء میں جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک شیطانوں اور جننیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں بسم اللہ بھی اس کی ابتدا میں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی یاد کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا جب رینگتا ہے نا، آواز نکالتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے، شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، تو جب گدھا آواز نکالے تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو ان پر ایک دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان ومن کل عین لامۃ، ہر شیطان سے اور موذی جانور سے اور نظر بد سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابراہیم علیہ السلام، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بچوں کو دم کیا کریں، خود دم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے، نظر بد سے، موذی جانوروں سے بچا لے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر شیطان کی مخالفت کیا کریں۔ شیطان کی مخالفت یہ رحمان کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، تم نے ایسا نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دینی ہے، دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز پکڑنی ہے۔ مخالفت کرنی ہے شیطان کی، کریں گے نا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلو فإن الشیاطین لا تقیل، صحیح حدیث ہے، کیلولا کیا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتے۔ دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دوپہر کو سونا ہے اور عصر کی نماز بھی جاتی ہے تو جائے، چند منٹ کے لیے 8 10 15 20 منٹ کے لیے کیلولا کیا کریں۔ شیطان کیلولا نہیں کرتا، اس میں بھی مخالفت کرنی ہے۔ ہر روز دوپہر کے وقت آرام، تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے تو آپ اگلا جو باقی کا دن ہے اس میں آپ چاقو چوبند ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، بہت سارے کام جلدی آپ نمٹا لیں گے۔ اسی طرح فضول خرچی سے بچیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں جائز اور حلال طریقے سے کماؤں، شیطان دیکھتا ہے کہ اس نے جائز طریقے سے بڑی محنت کی ہے، جائز طریقے سے کمایا، وہ پھر کہتا ہے ادھر خرچ کر لو۔ وہ ناجائز اور فضول کاموں کے اندر روپیہ پیسہ خرچ کروا دیتا ہے، تو اس میں ہم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اس کی حفاظت کریں اور جائز کاموں میں خرچ کریں، فضول اور بے مقصد کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے بچائے، اور جو تدابیر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب